ایک بار پھر وہ وہاں کھڑی تھی جہاں اس نے زندگی بھر دوبارہ قدم نہ رکھنے کا عہد کیا تھا۔ انسان کے نہایت عزم و استقامت سے تعمیر کیے گئے عہد بھی بسا اوقات کتنے بودے اور کھوکھلے ثابت ہوتے ہیں، اس نے سوچا۔ سید عالم شاہ سیڑھیوں پر کسی مطلق العنان حکمران کی طرح کھڑا تھا۔ سرخ بوجھل آنکھوں میں تیرتے ڈورے اپنی طاقت کے احساس سے دو آتشا ہو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر اپنی جیت کا احساس، فتح کا خمار تھا۔ میں نے کہا تھا نا، ایک ایک سیڑھی اترتے ہوئے وہ بول رہا تھا کہ اب لوٹ کر آؤ گی تو تم۔ کاش کہ آپ اس وقت اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں کے بارے میں بھی بتا دیتے تاکہ میں بھی اپنے پلٹنے کی تصدیق کر سکتی۔ اس کا لہجہ سرد و سپاٹ تھا۔ جنگ اور محبت میں ہر بات جائز ہوتا ہے۔ وہ مسکرایا۔ اصل حقیقت تو صرف فتح کی رہ جاتی ہے۔ اب کہو، مانتی ہو ہار؟ وہ جیسے چند کڑوے گھونٹ نگل کر رہ گئی۔ آذر کہاں ہے؟ جہاں اسے ہونا چاہیے، جہاں تمہاری خواہش کرنے والے کسی بھی احمق کو ہونا چاہیے۔ اپنے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ زبردست۔ اپنے بارے میں کوئی کچھ کہے یا نہ کہے، زبردست ہی رہتا ہے۔ میں نے پوچھا تھا آذر کہاں ہے؟ میرے ہی پاس ہے۔ وہ بے نیازی سے بیٹھ گیا۔ اور کیا قصور ہے اس کا؟ وہ جیسے پھٹ پڑی۔ کیا جرم ہوا ہے مجھ سے؟ کیا بگاڑا ہے آپ کا ہم لوگوں نے؟ آخر آپ ہماری خوشیوں کے دشمن کیوں بن گئے ہیں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور وہ خاموشی سے بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ روتے ہوئے بھی اچھی لگتی ہو۔ بڑی دیر بعد وہ بولا۔ وہ یکدم چپ ہو گئی، سرخ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر آذر کا بال بھی بیکا ہوا عالم شاہ صاحب تو میں قتل کر دوں گی آپ کو۔ بہت محبت کرتی ہو اس سے؟ وہ چٹخ کر بولا تھا، لہجے میں استفہام سے زیادہ حسد کے بھڑکتے ہوئے شعلے تھے۔ ہاں، بے انتہا، بے اندازہ۔ وہ چلائی۔ وہ بھڑک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ اس شدت سے سرخ ہوا کہ وہ سہم کر رہ گئی۔ لبوں کو سختی سے بھینچے ہوئے وہ اسے تھوڑی دیر گھورتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اس کا بازو سختی سے جکڑ لیا۔ زوفشا کے لبوں سے چیخ نکل گئی۔ کہو روشنی۔ اس نے اسے ایک جھٹکا دیا۔ کہو کہ تم میری ہو، صرف میری۔ تم مجھ سے محبت کرو گی، اتنی ہی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ہر حال میں چاہو گی مجھے، ہر موسم میں پرستش کرو گی تو صرف میری۔ بولو۔ وہ چیخا اور وہ زور زور سے رونے لگی۔ خدا کے لیے رحم کرو، فرعون نہ بنو۔ کیوں کر رہے ہو یہ ظلم؟ دانت پیس کر اس نے زوفشا کا بازو چھوڑا اور پلٹ کر دور چلا گیا۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، تمہارے پیر پڑتی ہوں، میرے آذر کو چھوڑ دو۔ وہ تو بہت معصوم ہے، بے قصور ہے، اس کا کوئی جرم نہیں جس کی سزا تم اسے دے رہے ہو۔ یقین کرو، بے تحاشا آنکھیں ہیں جو اس کے لیے آنسو بہا رہی ہیں، بے شمار دل ہیں جو اس کی اس طرح گمشدگی سے فگار ہیں۔ کیوں اتنے دلوں کی بد دعا لے رہے ہو سید عالم شاہ؟ ہاں یقین ہے مجھے، وہ مڑ کر بولا تو اس کے لہجے میں تند و تیزی نہ تھی، عجیب حسرت تھی، شکستگی تھی۔ یقین ہے مجھے کہ بے شمار آنکھیں ہوں گی جو اس کے لیے اشک بار ہوں گی، کئی دل اس کی جدائی سے پریشان ہوں گے۔ روشنی۔ وہ اس کے قریب آ گیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان آنکھوں میں سے صرف یہ دو آنکھیں میری ہو جائیں، ان کی ہنسی، ان کے آنسو میرے لیے وقف ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا روشنی کہ ان بے شمار دلوں میں سے صرف تمہارا دل مجھے مل جائے، میرے لیے دھڑکنے لگے، میری خاطر کھلے، میری خاطر مرجھائے۔ بولو، بولو نا روشنی۔ اب اس کے لہجے میں التجائیں تھیں، تمنائیں تھیں۔ نہیں عالم شاہ، آنسو پونچھ کر وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی، دل صرف ایک بار کسی ایک شخص کے لیے وقف ہوتا ہے، پھر ہمیشہ اسی کا رہتا ہے۔ آنکھوں کا رشتہ صرف ایک مرتبہ کسی سے جڑتا ہے، پھر تمام آنسو، تمام مسکراہٹیں اسی شخص کی ہو جایا کرتی ہیں۔ اور وہ شخص مر جائے تو؟ اس کی پوری بات سن کر اس نے بڑے اطمینان سے پوچھا۔ زوفشا کا دل پوری شدتوں سے دھڑکا، آنکھیں پھیل گئیں، ایک ٹک وہ اسے دیکھنے لگی۔ نہیں۔ پھر اس کا سر نفی میں ہلنے لگا۔ نہیں عالم شاہ، نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ایسا نہیں کرو گے۔ اگر مجھے تمہارے کھو دینے کا ذرا سا بھی وہم ہوا تو میں ایسا کر سکتا ہوں روشنی۔ وہ بے حد اطمینان سے بولا۔ کیسے شخص ہو تم؟ آنکھیں میچ کر اس نے تمام آنسو گرا دیے۔ صرف اپنی ذات سے محبت کرتے ہو؟ صرف اپنی خوشیوں کے لیے زندہ ہو؟ تو کون ہے میرا جس کی خوشیوں میں اپنی خوشیاں تلاش کروں؟ خود محروم ہونے کا مطلب
دوسروں کے دامن اجاڑنا نہیں ہوتا عالم شاہ، میں ہر شے سے محروم ہونے کے لیے تیار ہوں سوائے تمہارے۔ تم یقین کرو، اگر میں تمہاری بات مان بھی جاؤں تو اپنے دل پر مجھے یہ اختیار ہرگز نہ ہوگا کہ میں اسے تمہارے نام کر دوں۔ تمہیں خالی اور کھوکھلا وجود لے کر کیا کرو گے؟ اسے اپنی تمناؤں سے سجاؤں گا، اپنی محبتوں اور چاہتوں سے سینچوں گا روشنی۔ عالم شاہ کو اتنا غلط مت سمجھو، میں تمہیں اس شخص سے زیادہ محبت دوں گا، اتنا چاہوں گا تمہیں کہ تم دنیا کی ہر شے کو بھول جاؤ گی۔ محبتیں مشروط نہیں ہوا کرتیں، ضد مت کرو، ضد میں تمہارا اپنا نقصان ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ تمہارا ساتھ، تمہاری رفاقت، ہر موسم میں، ہر عالم میں۔ اور میں انکار کر دوں تو؟ سہمے سہمے انداز میں اس نے پوچھا۔ تو میں انکار کی وجہ کو مٹا دوں گا۔ اس کے لہجے میں صفاقیاں تھیں، مضبوطی تھی۔ اف! بے تحاشا چکراتے ہوئے سر کو اس نے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ مجھے خدائی کا دعویٰ نہیں ہے روشنی۔ اس کی حالت کو بغور دیکھتا ہوا وہ صوفے پر جا بیٹھا۔ لیکن اتنا یاد رکھو کہ فی الوقت میں ہی وہ شخص ہوں جو آخری فیصلے کا اختیار رکھتا ہوں۔ ہاں، البتہ میرا فیصلہ تمہارے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ فی الحال تم لوٹ جاؤ۔ جا کر اگر کہیں سے مدد مانگنا چاہو تو مانگ دیکھو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تمہارے لیے کون طلبگار ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ درست تھا۔ خدا کی ذات پر اسے مکمل بھروسہ تھا، لیکن اسے علم تھا کہ خدا اپنے بندوں کو آزمائشوں سے بھی گزارتا ہے، سو وہ گزر رہی تھی۔ سید عالم شاہ کی طاقت کے متعلق اسے رتی برابر شک نہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زمانہ ہمیشہ دولت اور طاقت کا ساتھ دیتا آیا ہے اور دیتا رہے گا۔ وہ سڑک پر کھڑی ہو کر پوری دنیا کو مخاطب کر کے چیخ چیخ کر بتائے بھی تو کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا، اور عالم شاہ کو ہی معتبر جانا جائے گا۔ بالفرض اس کی بات کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو کسی کی اتنی ہمت نہ ہوگی کہ وہ عالم شاہ کے مقابلے میں اس کی کمزور ہستی کا ساتھ دے۔ ایک ایک کر کے بے شمار چہرے اس کی نظروں کے سامنے سے گزرنے لگے۔ آذر کا چہرہ، پھپھی جان کا چہرہ، پھپھا اور عاصم بھائی کے چہرے، عاصم بھائی سے وابستہ محجبین، اماں، ابا، کتنے لوگ تھے فی الوقت جن کی تمام خوشیوں کا دار و مدار آذر کی واپسی پر تھا۔ کتنی نظریں اس کی منتظر تھیں، اور فیصلہ اس کے ہاتھ میں تھا، اس کی زبان کی ایک جنبش میں پنہاں تھا۔ لیکن آذر، اس نے سوچا، کیا وہ جی پائے گا؟ لیکن اس کی زندگی سے وابستہ کئی زندگیاں تھیں۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھی اور اس کے قدموں میں گر گئی۔ اس کا ماتھا عالم شاہ کے گھٹنے سے جا لگا۔ اسے چھوڑ دو عالم شاہ، اسے چھوڑ دو، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، سسکتے ہوئے اس نے کہا تھا، اور عالم شاہ کے لبوں پر بڑی آسودہ مسکراہٹ کھلنے لگی۔ ہاں، کیوں نہیں؟ تمہیں پا لینے کی خوشی اتنی خوبصورت ہے کہ میں اپنے رقیب کی زندگی بھی گوارا کر سکتا ہوں۔ تم نے کتنا بدل دیا ہے عالم شاہ کو۔ عالم شاہ بھی وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہیں بدل دے گا، تمہارا دل بدل دے گا، تمہاری محبتوں کا مرکز بدل دے گا۔ ہسپتال کے کمرہ نمبر 8 میں وہ سب جمع تھے۔ پلنگ پر لیٹے آذر کے ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور اسے گلوکوز کی بوتل چڑھ رہی تھی۔ وہ کر رہا، امی، ماں صدقے، میرے بیٹے۔ پھپھی اماں لپک کر اس تک پہنچیں۔ بول، امی، اجالا۔ ہاں بیٹے، اجالا ہی تو ہے، دیکھ ساری بتیاں جلی ہوئی ہیں۔ زوفیشاں خاموشی سے اٹھ کر اس تک جا پہنچی۔ آذر، مدھم سروں میں اس نے اسے پکارا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ زوفیشا نے لب کاٹ کر امٹتے ہوئے آنسوؤں کو روکا اور نظریں چرا لیں۔ صوفی، ہاں کہو آذر، کل کیوں نہیں آئی تھیں؟ نحیف آواز میں اس نے پوچھا۔ کل؟ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ کل کا سارا دن وہ اس محبت کا ماتم کر رہی تھی جسے ایک مدت سے وہ دونوں مل کر بڑے پیار سے پروان چڑھا رہے تھے۔ وہ کیسے بتاتی کہ کل وہ اپنی تمام تر ہمتوں کو مجتمع کرتی رہی تھی، خود کو سمجھاتی رہی تھی، اس قربانی کے لیے آمادہ کرتی رہی تھی جو وہ دینے کی حامی بھر چکی تھی۔ پھر اسے خود پر قابو بھی رکھنا تھا، خود کو منائے بھی رکھنا تھا، اس لیے کہ اپنے حصے کی آگ میں کسی اور کو جھلسانے کی وہ کبھی بھی قائل نہ رہی تھی۔ وہ دوسروں کی پریشانیاں بھی اپنے نام کروا لینے والوں میں سے تھی، بھلا خود پریشانیاں کیسے بانٹتی پھرتی۔ سو اس واقعے کا اس نے کسی کو علم نہ ہونے دیا، حتیٰ کہ محجبین کو بھی نہیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ اسے علم تھا کہ کوئی بھی اس کی بات نہ سمجھتا، نہ مانتا،
آذر، عاصم بھائی، ابا، پھپھا جان، ان میں سے کوئی بھی اس قربانی پر راضی نہ ہوتا اور انہیں سمجھانا بھی ناممکن ہوتا۔ سو اس نے دل ہی دل میں تمام فیصلے خود کر لیے تھے۔ اسے اپنے پیاروں کی خوشیاں اور ان کی زندگیاں عزیز تھیں۔ اس کے لیے سب کی نظروں میں گرنا بھی پڑتا تو وہ سودا اسے منظور تھا۔ عالم شاہ کی حرکات اور اس کی عائد کردہ شرائط سب کے علم میں آتیں اور پھر اس کی شادی عالم شاہ سے ہوتی تو اسے ساری زندگی اس قربانی کے صلے میں عقیدتوں کے ہار پہننے پڑتے، رحم اور ہمدردی کے جذبات سمیٹنے پڑتے، اور یہ اسے منظور نہ تھا۔ سو اس نے ہر الزام اپنے سر لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بولو زوفی۔ آذر کی آواز اسے خیالوں کی دنیا سے کھینچ لائی۔ ہاں؟ وہ چونکی۔ میں بس تمہاری خیریت کی دعا مانگتی رہی۔ تم ٹھیک تو ہو نا آذر؟ ہاں۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ جس کے نام تمہاری دعائیں ہوں اس کا بھلا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ وہ لوگ کون تھے آذر؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ پتہ نہیں کون تھے، میں تو کسی کو بھی نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے مجھے کیوں پکڑا، کہاں لے گئے، کیوں مارا پیٹا، میں کچھ نہیں جانتا زوفی۔ مجھے علم نہیں ہے کہ وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے۔ اس نے ایک سرد آہ بھری۔ ست شکر کہ تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ تم سے کیا چاہتے تھے۔ پھر تیسرے دن انہوں نے مجھے خود ہی گھر پر چھوڑ دیا۔ عجیب پاگل تھے۔ وہ بولے گیا۔ اچھا بس تم زیادہ باتیں مت کرو، آرام کرو۔ اس نے آذر کا ہاتھ دھیرے سے دبایا۔ میں کل پھر آؤں گی۔ تم جا رہی ہو اتنی جلدی؟ اسے حیرانی ہوئی۔ ہاں آذر۔ اس کے لہجے میں شکستگی تھی۔ میں جا رہی ہوں۔ کچھ دیر رک جاؤ۔ وہ ملتجی ہوا۔ میں نے کہا نا میں کل پھر آؤں گی۔ وہ آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر مڑ گئی۔ چلیں ابا۔ اس نے ابا کو دیکھا۔ مجھے کچھ ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ اچھا چلو۔ ابا بھی اس کے رویے پر حیران تھے۔ زوفی، مہجبین نے اسے پکارا، اور جو گہری سوچوں میں گم تھی چونک اٹھی۔ جی آپا۔ ایک بات کہوں؟ ضرور۔ میرا خیال ہے زوفی آذر کو عالم شاہ نے قید کیا ہوگا۔ وہ سوچتے ہوئے بولی۔ اور یہ خیال کیسے آیا آپ کو؟ اور کون ہو سکتا ہے بھلا؟ وہی دشمن بنا ہے ہمارا۔ ہاں تو ہمارا نا؟ آذر کے متعلق اسے کیا علم؟ آپ بے وجہ کی باتیں کر رہی ہیں آپا۔ اور پھر اگر وہ اسے پکڑتا تو پھر چھوڑتا کیوں؟ ہاں بس یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ چھوڑیں آپا، بلا وجہ کی غلط فہمیاں نہ پالیں۔ میرا خیال ہے آذر کسی بدگمانی کا شکار ہوا ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہوں گے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر لے گئے ہوں گے اسے۔ غلط فہمی دور ہو گئی تو چھوڑ دیا۔ آذر کی ورنہ کسی سے کیا دشمنی؟ ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اور عالم شاہ، وہ تو بڑا ڈیسنٹ بندہ ہے، اس سے ایسی توقع رکھنا فضول بات ہے۔ مہجبین نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ یہ تم کہہ رہی ہو زوفی؟ ہاں سچ تو سچ ہوتا ہے آپا۔ ہم بے وجہ اسے غنڈہ بدماش سمجھنے پر تلے ہیں۔ بھلا اس بیچاری نے کیا ہی کیا ہے؟ پسند ہی تو کیا تھا مجھے۔ کہیں تم تو اسے پسند نہیں کرنے لگیں؟ اس نے آنکھیں نکالیں تو وہ دھیرے سے ہنس دی۔ وہ جگمگاتے مسکراتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے نظریں چرا لیں۔ دیکھ رہا ہوں کہ میرے آسمان کا چمکتا ستارہ کتنا روشن، کتنا خوبصورت ہے۔ بہت اچھی لگ رہی ہو ان کپڑوں میں۔ وہ خاموش بیٹھی ناخن پر لگی نیل پالش دیکھتی رہی۔ اجالا، جانتی ہو یہ صرف تمہاری دعائیں ہیں جو میری زندگی کے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیتی ہیں، ہر بلا کو مجھ سے دور رکھتی ہیں۔ جب ان لوگوں نے مجھے پکڑا نا اجالا، تو مجھے یوں لگا جیسے اب میں کبھی اس دنیا میں واپس نہ لوٹ سکوں گا جو میری اپنی ہے، جس میں میرے اپنے بستے ہیں۔ تم بستی ہو، لیکن دیکھو میں لوٹ آیا صحیح سلامت۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ دعاؤں کا اثر ہے نا اجالا؟ ہاں آذر۔ اس نے سرد آہ بھری۔ صرف میری ہی نہیں، اور بھی بہت سے لوگوں کی دعائیں ہیں جو تمہارے گرد ہیں، تمہیں اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں۔ لیکن تم اداس کیوں ہو؟ اس نے بالآخر چوری پکڑ ہی لی۔ میں؟ وہ چونکی اور مسکرائی۔ نہیں تو اتنا خوشی کا موقع ہے، میں بھلا کیوں اداس ہونے لگی؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ پھوپھی نے آذر کے بخیر و عافیت لوٹنے پر ان لوگوں کی دعوت کی تھی، جس میں نہ صرف وہ بلکہ مہجبین بھی آئی تھی آذر کے بے حد اصرار پر۔ دعوت تو ہمیں کرنی ہے نگار، اماں بولی تھیں۔ اپنے بچے کو اپنے گھر بلاؤں گی میں۔ ضرور بلاؤ، شوق سے بلاؤ، لیکن فی الحال تو تم کو آنا ہے۔ وہ خوش دلی سے بولی تھیں۔ ایک وقت تھا
جب محبتوں کے اظہار زوفیشا کو بڑے بھلے معلوم ہوتے تھے۔ وہ خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرتی تھی اور سوچا کرتی تھی کہ شاید ہی کہیں 2 گھر ایسے ہوں جہاں سارے دل اس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوں۔ لیکن اب یہ سب کچھ ہوتا دیکھ کر اس کا اندر مرنے لگتا تھا، کوئی اس کے اندر چیخنے لگتا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے کر اس دھوئیں کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کیا کرتی جو اچانک ہی اس کے اندر بھرنے لگتا تھا۔ اجالا۔ آذر نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا تو وہ چونک اٹھی۔ کہاں گم ہو یار؟ کہیں نہیں، وہ ہولے سے بولی۔ آذر، میں سوچتی ہوں ہم بھی کیسے لوگ ہیں، عام سے لوگ، چیونٹیوں جیسے، جنہیں جب جو چاہے مسل دے، ختم کر دے۔ ارے، وہ ہنس دیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، آدمی کو کم از کم تھوڑا سا امیر، تھوڑا سا با اثر ضرور ہونا چاہیے۔ یہ تم کہہ رہی ہو؟ وہ حیران رہ گیا۔ وہ لمبے لمبے واز، وہ تقریریں کیا ہوئیں؟ ہاں، غلطی پر تھی میں، پاگل پن تھا میرا۔ بھلا غریبی میں بھی کوئی اٹریکشن ہے؟ کیا دھرا ہے؟ میرا تو خیال ہے آذر، اس دور میں آدھی سے زیادہ خوشیاں دولت کی مرہون منت ہوتی ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا، اس سے نظریں ہٹا کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ جس وقت تم غائب ہوئے نا آذر، وہ بولتی رہی، میں نے سوچا تھا کہ کاش ہم بھی کچھ با اثر ہوتے، تھوڑی دولت ہمارے پاس بھی ہوتی تو کم از کم تمہاری تلاشا کام بھی ذرا بڑے پیمانے پر شروع ہو جاتا۔ اب علم ہوا کہ ہم تو بڑے مسکین لوگ ہیں، ہے نا آذر؟ معلوم نہیں، وہ آہستگی سے بولا۔ اپنے کم مایہ ہونے کا احساس بڑی شدتوں سے ہوا ہے مجھے۔ اس نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ چلو نیچے چلتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، کھانا لگنے والا ہوگا۔ وہ آنکھوں میں ابھرا لرزتا پانی اسے چھپائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس موقع پر وہ اس سے کوئی خوبصورت سی بات سننے کا متمنی تھا، چند الفاظ ایسے ہی چاہتا تھا جو وہ اپنی سماعتوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر سکتا، اور وہ دل توڑ رہی تھی اس کا، اسے اس کی کمائیگی کا احساس دلا رہی تھی۔ لیکن یہ ضروری تھا اس کی سلامتی، اس کی بقا کے لیے، اور آذر کی سلامتی اور بقا اسے ہر شے سے زیادہ عزیز تھی، حتیٰ کہ آذر اور اپنی خوشیوں سے بھی زیادہ۔ کھانے کے دوران وہ خود پر مصنوعی خوشدلی کا خول چڑھائے سب سے باتیں کرتی رہی، ہنستی بولتی رہی، لیکن اسے علم تھا کہ وہ بے حد خاموش ہو گیا تھا، سب کی باتوں پر معمولی سی ہوں ہاں کر رہا تھا۔ آذر، وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے اس نے دکھ سے اسے دیکھ کر سوچا تھا، آئی ایم سوری، کبھی کبھار کسی کو ذرا سی خوشی بخش دینا بھی ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہوا کرتا۔ خدا حافظ آذر، وہ اس کے پاس آ کر بولی تھی، بظاہر مسکرا کر۔ خدا حافظ، اس نے بھی آہستگی سے کہہ کر سر جھکا لیا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ دوسرے دن شام کو وہ آ پہنچا تھا۔ زوفیشا بظاہر کوئی رسالہ دیکھ رہی تھی، لیکن در حقیقت انہیں لامتناہی سوچوں میں گم تھی جو اسے مسلسل اضطراب کی کیفیت بخشے ہوئے تھیں۔ ہیلو کزن، وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تم؟ اس نے رسالہ بند کر دیا۔ کب آئے؟ بس ابھی، وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ مختلف تھی، ویسی ہلکی پھلکی اور فریش نہ تھی جیسے عام طور پر ہوا کرتی تھی۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ کچھ نہیں، ایسے ہی فضول سی کہانی تھی۔ اس نے رسالہ ایک جانب ڈال دیا۔ زوفی، پتہ ہے آج ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے، پتہ نہیں تم خوش ہوگی یا اداس۔ اچھا، بتاؤ تو بھلا، کیا بات ہے؟ پتہ ہے وہ جو جنتا والی آفر تھی نا، وہ اب تک برقرار تھی، میں نے آج ہی معلوم کیا ہے۔ پھر اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، اسے جیسے خود بخود ہر بات کا علم ہو گیا کہ اب وہ کیا کہے گا۔ پھر وہ اداسی سے مسکرایا۔ میں نے آفر قبول کر لی ہے، 1 ہفتے بعد جا رہا ہوں۔ نہ جانے کس حوصلے سے کام لیا تھا زوفیشا نے کہ نہ وہ چیخی، نہ روئی، نہ احتجاج کیا، بس خاموشی سے اس کی بات سن لی۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ آذر اسے جدائی کی نوید سنا رہا تھا، ہمیشہ کے لیے بچھڑنے کا مژدہ دے رہا تھا، اور یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اچھا، اس نے محض اچھا کہہ کر سر جھکا لیا۔ خوشی نہیں ہوئی؟ وہ پوچھنے لگا۔ معلوم نہیں، دیکھو نا، آخر ہم ذرا سے امیر، ذرا سے با اثر تو ہو ہی جائیں گے نا، ہے نا زوفی؟ زوفیشا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے سوچا تم ٹھیک ہی کہتی ہو، وہ نظریں چرا کر کہنے لگا۔ بلکہ میں احمق تھا، مجھے تو یہ آفر پہلی مرتبہ میں ہی قبول کر لینی چاہیے تھی۔ مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ لڑکیاں کتنی گھامٹ اور جذباتی ہوتی ہیں، ذرا ذرا سی بات کا مسئلہ بناتی ہیں اور پھر بعد میں اپنے ہی کیے گئے فیصلوں پر پچھتاتی ہیں۔ ہاں البتہ کل تم نے بالکل درست کہا،
بالکل صحیح تجزیہ کیا اپنا. ہم لوگ واقعی اس قدر مسکین ہیں کہ جو چاہے چیونٹی کی طرح مسل دے. اس لیے میں نے سوچا ہے کہ مجھے قسمت سے ملنے والے موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. کم از کم چیونٹیوں کی صف سے نکل کر ذرا تو بڑے جانوروں میں شمار ہونے لگیں. کیوں؟ بہت سا نمکین پانی اس نے چپ چاپ حلق سے نیچے اتار لیا. ایک نگاہ، بڑی خاموش نگاہ اس پر ڈالی اور اٹھ کر باہر چلی گئی. وہ اس کی جانب سے بدگمان ہو رہا تھا. یہ بات اس کی منصوبہ بندی میں شامل تھی. ایئرپورٹ پر وہ سب کے ساتھ مل کر اسے رخصت کرنے گئی تھی. نہ جانے کیا بات تھی. اسے نہ رونا آ رہا تھا اور نہ ہی اس کا دل چیخنے کو چاہ رہا تھا. اس نے تو سوچا تھا کہ شاید اسے جدا کرتے وقت وہ خود پر قابو نہ رکھ پائے گی، پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی، اس سے لپٹ کر دھاڑے مارنے لگے گی اور کہے گی کہ آخر مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے اس دنیا سے کہیں دور لے چلو جہاں عالم شاہ جیسے افرید بستے ہیں. مجھے اس آسیب زدہ زندگی سے چھٹکارا دلا دو، مجھے پھر پہلی والی اجالا بنا دو. لیکن کچھ بھی نہ ہوا. وہ خشک آنکھوں اور خالی دل کے ساتھ چپ چاپ کھڑی رہی. سب سے مل کر وہ اس تک آ گیا. چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا. وہ نظریں جھکائے کھڑی رہی. اجالا. بڑی محبتوں سے، بڑے جذبوں سے اس نے پکارا تھا. ہر چند کے کچھ دیر پہلے تک وہ بڑا اکھڑا اکھڑا، ناراض سا لگ رہا تھا. لیکن اب لگتا تھا کہ وہ جانے سے پہلے تمام لڑائیاں، تمام ناراضگیاں ختم کر کے ہنستے مسکراتے ہوئے رخصت ہونا چاہتا تھا. زوفیشا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا. بڑی شدتوں کے ساتھ وہ اسے تک رہا تھا. خدا حافظ آذر، خدا تمہیں اپنی امان میں رکھے. تم جانتی ہو نا، میں صرف تمہاری خاطر، تمہاری خوشیوں کے لیے جا رہا ہوں. اس نے اس بات میں سر ہلایا. روکو گی نہیں؟ وہ شرارتی ہوا. نہیں. اس نے نفی میں سر ہلا دیا. کیونکہ میں جانتی ہوں تم واقعی میری خوشیوں کے لیے جا رہے ہو. اور کیا ہیں تمہاری خوشیاں؟ وہ ذرا سا آزردہ ہو کر پوچھنے لگا. اتنی دولت لے کر آنا آذر کہ ہم ساری عمر آسودگی سے گزار دیں، ذرا سی چیزوں کے لیے نہ ترسیں. خوشیاں دولت سے مشروط کر دیں تم نے؟ اس نے لب کاٹے. تو کیا کروں؟ اس نے سر جھکا لیا. دستور ہے زمانے کا. اس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس زیادہ دولت ہو وہ زیادہ خوشیاں دے سکتا ہے خود سے وابستہ لوگوں کو. ہاں بالکل، وہ معصومیت سے بولی. آذر کا چہرہ تھوڑی دیر کے لیے بجھ گیا. پھر یکدم وہ خوش دلی سے مسکرا اٹھا. اچھا، اب میرا انتظار ضرور کر لینا. ایسا نہ ہو کہ کوئی بہت سی خوشیاں دینے والا شخص ٹکرائے تو مجھے بھول ہی جاؤ. وہ ہنستے ہوئے بولا. اور عاصم بھائی اور مہجبین باجی کی شادی میں میرے حصے کی باتیں بھی تم کر لینا. ہر رسم میں میری جانب سے حصہ لینا، سمجھی؟ اس کا سر پیار سے ہلا کر وہ عاصم بھائی اور پھپھا جان سے گلے ملنے لگا. ہر کسی کی آنکھیں لبریز ہو رہی تھیں سوائے اس کے. وہ شاید اپنے حصے کے تمام آنسو ایک ساتھ بہا دینے کا تہیہ کیے ہوئے تھی. عجیب یاسیت کی لہر تھی جس نے شہر دل کو اپنی لپیٹ میں اس طرح سے لے لیا تھا کہ اسے ہر شے اداس، دلگیر اور مرجھائی ہوئی نظر آ رہی تھی. ہر خوشی دسترس سے باہر محسوس ہو رہی تھی. مستقبل کبھی جس کا خیال اس کے دل کی کلیاں کھلا دیا کرتا تھا، اب اس کے لیے محض ایک اندیشہ، ایک خوف بن کر رہ گیا تھا. ذرا سی آہٹ پر اس کا دل بے اختیار ہو کر جسم میں جیسے کوئی دوسری پناہ گاہ تلاش کرنے لگتا تھا. ہاتھ برف کے سیل کی طرح یخ رہتے تھے، چہرہ مرجھایا ہوا رہتا. محض چند دنوں میں وہ موم بتی کی طرح گھل گئی تھی. اماں اور مہجبین اس کی حالت پر اندر ہی اندر کڑ رہی تھیں. ان کا خیال تھا کہ اس کی وجہ آذر سے دوری تھی. سو وہ دونوں سوائے اسے خوش رکھنے کی کوشش کے اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھیں. یہ بھی اس کے لیے غنیمت تھا کہ انہیں اصل صورتحال کا علم نہ تھا اور نہ اس کی حالت کے غیر ہونے کا سبب. وہ دونوں کچھ اور تلاش کرتی تھیں. زوفی. مہجبین کے پکارنے پر وہ بری طرح سے چونکی تھی. ویسے بھی آج کل وہ ہر آہٹ پر، ہر آواز پر اس طرح سے چونکتی تھی کہ اگلے کئی لمحے اس کے حواس اس کے اپنے قابو میں نہیں آتے تھے. جی آپا. بڑی دیر بعد وہ بولی. آذر کو خط کیوں نہیں لکھتی؟ اس نے بغور اسے دیکھا. خط؟ کیوں؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی. کیوں کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اگر وہ تمہیں یاد آ رہا ہو، اس سے ملنے کا یا بات کرنے کا جی چاہ رہا ہو تو خط لکھ دو. خط بھی تو آدھی ملاقات ہی ہوتی ہے. نہیں، میرا دل تو اس سے ملنے کو نہیں چاہ رہا. اس نے سر جھٹک کر کہا. زوفی. مہجبین پہلے حیران ہوئی، پھر جیسے کچھ سمجھ کر ہنس دی. اوہ، اب سمجھی.
کیا سمجھی؟ وہ ہولے سے بولی، یہی کہ تم اس سے ناراض ہو۔ کیوں؟ میں بھلا اس سے کیوں ناراض ہونے لگی؟ اس لیے کہ وہ تمہاری مرضی کے خلاف جدہ چلا گیا، اور اس کو گئے آج 10واں دن ہے، اس نے کوئی خط کوئی فون بھی نہیں کیا۔ تو مصروف ہوگا، وہ بے نیازی سے بولی، اور گیا تو وہ میری ہی اجازت سے ہے، میں نے خود اسے جانے کے لیے کہا تھا۔ کس دل سے بھلا؟ مہجبین شوق ہوئی۔ جانے دیجیے آپا، وہ تلخی سے ہنسی، اب ان جذباتی باتوں کی عمر گزر گئی۔ ہیں؟ مہجبین نے حیرانی سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ عمر گزر گئی؟ یہ کب کی بات ہے بھائی؟ عمر گزرنے کے لیے سالوں کا یا صدیوں کا گزرنا ضروری نہیں ہوتا آپا، وہ دکھ سے بولی۔ کبھی کبھی محض ایک پل میں انسان صدیوں کا فاصلہ طے کر لیتا ہے، بیچ کی ساری عمر رائے گاں ہو جاتی ہے۔ وہ سب پل جو گزرتے بھی نہیں، ہتھیلیوں سے پھسل کر کہاں چلے جاتے ہیں، کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ مہجبین ایک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ اس کے لہجے میں شبنم اتر آئی تھی، آواز بھیگ چلی تھی، آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے تھے۔ خاموش ہو کر اس نے سر جھکا لیا تھا۔ مہجبین اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی اور اس کے کاندھوں کے گرد اپنے بازو حمائل کر دیے۔ صوفی، یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ محبت تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، جدا بھی ہوتے ہیں، نہ صرف کچھ عرصے کے لیے بلکہ کچھ بد نصیب تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاتے ہیں۔ لیکن یہ سوگ، یہ ماتم، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے چندا۔ خود سے ہٹ کر بھی کچھ سوچو، مجھے دیکھو، اماں کو دیکھو، ابا پر غور کرو۔ کیا ہم سب تمہیں خوش اور نارمل نظر آتے ہیں؟ غور کرو گی تو تمہیں علم ہوگا کہ ہم سب خوش نہیں ہیں، ہم سب اداس ہیں، پریشان ہیں، اور جانتی ہو کیوں؟ تمہاری وجہ سے، تمہاری فکر میں ہم سب گھل رہے ہیں۔ آپا، اس نے سر اٹھا کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ ہاں، وہ ہولے سے بولی، تم اپنی فکروں میں اتنی محو ہو کہ تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ مہجبین کے لہجے میں چھپے شکوے اس سے پوشیدہ نہ رہ سکے، اور اپنے طور پر وہ جائز شکایت کر رہی تھی۔ اس کی شادی کی تاریخ ٹھہرائی جا چکی تھی، محض چند مہینے رہ گئے تھے۔ ایسے میں تو ان کے گھر میں خوشیوں کی، ارمانوں کی ایک بھیڑ ہونی چاہیے تھی، ہنسی اور کہوں کے طوفان ابڑنے چاہیے تھے، میلے لگنے چاہیے تھے۔ لیکن فی الوقت تو جیسے سارے ماحول نے اداسی کی دبیس چادر اوڑھی ہوئی تھی، سناٹا سا چھایا رہتا، جس میں محض اندیشوں اور وہموں سے بوجھل دلوں کے دھڑکنے کی صدائیں گونجا کرتی تھیں۔ اور اس ماحول کی وجہ میں ہوں، میری اداسی، میری خاموشی۔ اس نے آزردگی سے سوچا، اور یہ سب کیا سوچتے ہوں گے، کیا سمجھتے ہوں گے؟ یہ کہ کس قدر خود غرض لڑکی ہے، اپنی ذات میں گم، اپنی خوشیوں کی تلاش میں سرگرداں۔ اپنے دل پر ذرا سا کڑا وقت گزرا تو سب کو بے کل کر دیا۔ آپا کیا سوچتی ہوں گی؟ میں اپنی فکروں میں غلطاں پیچاں، ان کے حصے کی خوشیاں بھی ان کی دسترس میں نہیں آنے دیتی۔ آپا، اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہو، آپ پرسوں کہہ رہی تھی نا مارکیٹ چلنے کا، کیا لینا تھا آپ نے وہاں سے؟ وہ کام کے سوٹ ملنے تھے نا؟ میں پرسوں نہیں، ہفتے کو کہہ رہی تھی۔ وہ مسکرائی۔ آج بدھ ہے۔ سوری آپا، وہ شرمندگی سے بولی۔ آپ یاد دہانی تو کرا دیتی، چلیں آج چلتے ہیں۔ اچھا، پھر میں کھانا جلدی پکا لوں گی۔ وہ خوش ہو گئی۔ اس کے خوش ہونے کے ہی دن تھے، خوبصورت سپنوں کی دنیا میں کھوئے رہنے کے دن، انتظار کی لذت آمیز کسک میں مبتلا رہنے کے دن، چہرے پر دلکش رنگین خیالوں کی دھنک بکھرائے رہنے کے دن۔ زوفیشا نے اس کے چہرے پر بکھری دھنک کو حیرانی اور دلچسپی سے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ رہنے دیجیے کھانا، آج میں بناؤں گی۔ تم؟ وہ ہنسی۔ جی میں، بے فکر رہیے، اتنی بھی پھوگڑ نہیں ہوں، کم پکاتی ہوں لیکن اچھا پکاتی ہوں، اور ویسے بھی آپ کے آرام کرنے کے دن ہیں، بے فکری سے خیالوں کے جھولے میں جھولتے رہنے کے دن۔ اب آپ زیادہ تر کام میرے سپرد کر دیا کریں، اور پھر آپ چلی جائیں گی تو اچانک سر پر پڑنے والا ڈھیر سارا کام مجھے بوکھلا کر رکھ دے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ابھی سے پریکٹس شروع کر دینی چاہیے۔ ابھی تو بہت دن ہیں، مہجبین کھلکھلائی۔ جی ہاں، آپ کو تو بہت ہی لگیں گے، وہ مصنوعی غصے سے بولی۔ ہم سے پوچھیں کتنے کام سر پر پڑے ہیں کرنے کو، اور محترمہ ہیں کہ جناب آذر صاحب کے خیالوں میں کھوئی رہتی ہیں۔ آپا پلیز، مہجبین ہنستی۔ اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ سکون و طمانینت کے احساس سے بوجھل یہ نام کبھی دل پر کسی کوڑے کی طرح بڑھا کرے گا۔ سنتے ہی آہیں باہر نکلنے کو بےتاب ہو جایا کریں گی۔ زندگی بھی کیا کیا رنگ بدلتی ہے، اس نے سوچا۔ پھر انسان کس خوشی پر خوش ہو،
مسرت اور شادمانی کے کن لمحوں کو اپنا سمجھے۔ آپا، میں کھانا پکا رہی ہوں، آپ ان چیزوں کی لسٹ تیار کر لیں جو آج لینی ہیں اور نہا دھو کر تیار ہو جائیں۔ چہرے پر تیزی سے پھیلتے دھوئیں کو مہجبین کی نظروں سے بچانے کے لیے وہ اٹھ کر باورچی خانے میں آ گئی۔ کھانا پکاتے ہوئے بھی اس کا دماغ عجیب و غریب خیالات کی آماجگاہ بنا رہا۔ اسے عالم شاہ کا دھڑکا دمے کی بیماری کی طرح سے چپک گیا تھا۔ سانس ہر وقت اکھڑا رہتا، وہ یہ نہ کر دے، وہ کچھ یوں نہ کر بیٹھے، وہ گھر نہ چلا آئے، وہ اسے اٹھوا نہ لے، وہ ابا کو، عاصم بھائی کو۔ اس کا دماغ الجھ الجھ کر بے حال ہو جاتا۔ وہ جانتی تھی کہ اتنے دن گزر جانے کے بعد وہ یقیناً کچھ نہ کچھ جاننے کو بیتاب ہوگا، اور عالم شاہ کے بیتاب ہونے کا خیال اس کے روئے روئے میں خوف کا زہر بھر دیتا تھا۔ مجھے خود اس سے رابطہ کرنا ہوگا۔ اس نے روٹی کو جلتے دیکھا اور جلدی سے پلٹ دیا۔ تو تم مجھے اس موڑ پر لے آئے ہو عالم شاہ کہ میں تم سے از خود رابطہ کرنا چاہتی ہوں۔ اے خدا، تو ایسے بندوں کو اتنی طاقت کیوں دیتا ہے؟ پلکوں کو جھپک کر اس نے آنسوؤں کو واپس اندر دھکیلا اور دوسری روٹی پکانے لگی۔ زوفی، یہ دیکھو کس قدر پیارا ہے۔ مہجبین نے اسے کوہنی مار کر متوجہ کیا۔ وہ اسے چاندی کا ایک خوبصورت سیٹ دکھا رہی تھی۔ جی آپا، واقعی بہت اچھا ہے۔ اماں نے کہا تھا ایک سیٹ چاندی کا بھی ہوگا۔ جی جی کہا ہوگا۔ اس کی نگاہ سامنے والی دکان پر لگے بورڈ پر تھی۔ خواتین کے لیے فون کا علیحدہ انتظام کا بورڈ آویزاں تھا۔ چلو نا، اندر قیمت پوچھتے ہیں۔ آپا، آپ اندر چلیں، میں ذرا وہ سیب لے لوں۔ دیکھیں نا کتنے اچھے ہیں، اماں کو جوس نکال کر دوں گی، کتنی کمزور ہو رہی ہیں وہ۔ چلو پھر پہلے سیب لے لیتے ہیں۔ وہ راضی ہو گئی۔ نہیں نہیں، میں لاتی ہوں نا، آپ اس سیٹ کی قیمت پوچھیں، میں بس ابھی آئی۔ اچھا زیادہ دیر مت لگانا۔ نہ جانے کون سا لمحہ تھا جو وہ اس کی بات خلاف توقع مان کر دکان میں داخل ہو گئی۔ زوفیشاں لپک کر دوسری دکان کی جانب بڑھی تھی۔ دکان والے نے پردے کے پیچھے تک اس کی رہنمائی کر دی۔ کپ کپ آتے لرزتے ہاتھوں سے اس نے ہینڈ بیگ سے سید عالم شاہ کا کارڈ ڈھونڈ کر نکالا اور نمبر ڈائل کیے۔ جب تک دوسری جانب بیل جاتی رہی وہ اپنی بے ترتیب سانسوں کی آواز سنتی رہی۔ جی، ہیلو، اس نے تھوک نگلا۔ یہ سید عالم شاہ صاحب کا گھر ہے؟ جی ہاں، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ وہ تو جی گھر پر نہیں ہیں۔ اوہ، اس نے گہرا سانس چھوڑا۔ کس وقت ہوتے ہیں؟ کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، آپ پیغام چھوڑ دیں، انہیں مل جائے گا۔ ان سے کہیے گا میں انہیں کل شام 5 بجے فون کروں گی، وہ انتظار کریں۔ آپ کا نام؟ نام؟ اسے دھچکا لگا۔ روشنی۔ مری مری آواز میں اسے نام بتا کر اس نے فون بند کر دیا۔ کیا قیامت تھی کہ وہ اپنا تعارف اس کے بخشے ہوئے نام سے کرواتی تھی۔ فون کر کے وہ باہر نکلی تو سیب والے کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے رسٹ واچ دیکھی، صرف 2 منٹ گزرے تھے۔ لے لیے سیب؟ مہجبین نے اسے دیکھا اور پھر اس کے خالی ہاتھ دیکھے۔ میں یہ دے رہا تھا آپا۔ کھوکھلے سے لہجے میں اس نے جھوٹ بولا اور اس کے برابر بیٹھ گئی۔ دفع کرو۔ وہ پھر سیٹ کے بھاؤ تاؤ میں مصروف ہو گئی۔ اماں کے سر میں تیل کی مالش کرتے کرتے اس نے چور نظروں سے کوئی 5ویں مرتبہ ٹائم دیکھا۔ 4:45 بج رہے تھے۔ اماں، اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ میں آپا کی شادی کے لیے کیسے کپڑے بنواؤں؟ جیسے تمہاری مرضی بیٹا، میں بھلا آج کل کا فیشن کیا جانوں، یہ تو تم لڑکیوں کے اپنے کام ہیں۔ اماں، وہ شگفتہ ہے نا، اس نے اپنی بہن کی شادی میں بڑا ہی خوبصورت کڑھائی کا سوٹ پہنا تھا۔ اس نے تو وہ کڑھائی 1,500 میں کروائی تھی، مگر میں خود کر سکتی ہوں۔ ارے دفع کرو بیٹی، 1,500 میں جو کڑھائی کروائی جائے بھلا کتنی مشکل اور باریک ہوگی، کاہے کو اپنی آنکھیں کمزور کرو گی، کوئی آسان سا کام کر لینا۔ اماں، وہ بہت ہی خوبصورت سوٹ تھا، اگر نمونہ مل جائے تو میں آج سے ہی بنانا شروع کر دوں۔ ابھی تو شادی میں دن ہے نا، تب تک آہستہ آہستہ بنا لوں گی۔ اچھا، پھر کبھی جاؤ تو لے آنا اس سے نمونہ۔ اس کا گھر تو بہت دور ہے اماں، میں تو بس فون کروں گی اور وہ اپنے بھائی یا ابا کے ہاتھ بھیج دے گی۔ اچھا، یوں ہی صحیح، چلو اب بس کرو، عصر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ اس نے ان کے بال سمیٹ کر جوڑا بنا دیا اور تیل کی بوتل بند کرنے لگی۔ اماں، میں ذرا عاشفہ کے گھر سے ایک فون کراؤں؟ کسے؟ وہ حیران ہوئیں۔ ارے ابھی کیا داستان زلیخا سنا رہی تھی آپ کو؟ برابر بیٹھی مہجبین ہنس دی۔ جاؤ کراؤ، لیکن جلدی آ جانا۔ وہ لپک جھپک ہاتھ دھو کر آئی اور چادر اوڑھنے لگی۔ میں ساتھ چلوں؟ مہجبین نے اپنی خدمات پیش کیں۔ ارے نہیں آپا، وہ گھبرا گئی۔ بس میں ابھی آئی۔ نمبر تو لے آؤ، مجھے یاد ہے۔ بڑی عجلت میں وہ گھر سے نکل گئی۔ کتنا کھوکھلا کر دیا ہے تم نے مجھے عالم شاہ،
کتنا بے اعتبار! میں تو بڑی مغرور تھی خود پر کہ سرخرو ہوں اپنے ماں باپ کے سامنے۔ بڑا ناز تھا مجھے کہ میں نے کبھی ان سے جھوٹ نہیں بولا، انہیں دھوکہ نہیں دیا۔ اور اب نمبر ڈائل کر کے اس نے غم و غصے سے سب کچھ سوچا، اور پھر دوسری جانب سے ابھرتی مخمور نشیلی آواز نے اس کی سوچوں کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ عالم شاہ مخاطب ہے، میں زوفشاں ہوں، وہ ہولے سے بولی۔ مجھے خوشی ہوگی اگر تم خود کو روشنی کہا کرو۔ جو دوسروں کی خوشیاں رونتے ہوں انہیں دوسروں کی جانب سے اتنا خوشگمان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گئی۔ وہ ہنس دیا۔ دوسروں کو اگر علم ہو جائے کہ ہم اپنے دامن میں ان کے لیے کتنی خوشیاں لیے ان کے منتظر ہیں تو ان کے لب شکوے بھول کر پھول برسانے لگیں۔ وہ خاموش رہی۔ کچھ کہنا تھا؟ وہ چند لمحے اس کی جانب سے کسی بات کے ہونے کا منتظر رہ کر بولا، جی۔ اس نے ہنکارا بھر کر گویا اسے بولنے کی اجازت دی۔ میں یہ کہنا چاہتی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے کیا بتانے آئی تھی۔ اب آپ نے کیا سوچا ہے؟ اپنی بات بھول کر وہ خود اس سے پوچھنے لگی۔ میں نے؟ وہ حیران ہوتا نہیں تھا، اس لیے ہو کر بڑا عجیب لگا۔ سنو گی میں نے کیا کیا سوچا ہے؟ جی نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ عالم شاہ صاحب، کیا آپ اب بھی اپنی ضد پر قائم ہیں؟ ضد نہیں، محبت۔ اور جو لوگ محبتوں پر قائم نہ رہیں جھوٹے اور کھوکھلے ہوتے ہیں۔ میں بڑا سچا اور مضبوط آدمی ہوں۔ جو لوگ خود سچے اور مضبوط ہوں وہ دوسروں کو جھوٹا اور کھوکھلا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے بار بار اس بات کا احساس مت دلایا کرو کہ تمہاری محبتیں کسی اور کے نام ہیں۔ وہ اچانک خرایا۔ اسے مٹا ڈالنے کی خواہش اور اس خواہش پر عمل کے درمیان اگر تم نہ آتی تو دنیا کا کوئی شخص اسے میرے ہاتھوں سے نہیں بچا سکتا تھا۔ بچانے والا کوئی شخص نہیں، خدا ہوتا ہے۔ وہ آہستگی سے بولی۔ اور اس بے قصور شخص کا ذکر اس انداز سے مت کیا کریں، وہ تو چلا بھی گیا۔ جانتا ہوں۔ اس کے لہجے میں اطمینان در آیا۔ جانتے ہیں؟ اسے حیرت ہوئی۔ آپ؟ ہاں، وہ ہنسا۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ میں بے خبر رہتا ہوں تمہاری دنیا سے؟ تمہارے پل پل کی خبر مجھے رہتی ہے۔ وہ جیسے سلگ کر رہ گئی۔ آپ کو ڈر ہوگا کہ کہیں میں بھاگ نہ جاؤں۔ ڈرتے تو بھاگنے والے ہیں۔ اس کی آواز میں عجیب مسکراہٹ اتر آئی۔ ہم ڈرتے نہیں، ڈراتے ہیں۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ ضد ہو کر بولی۔ کب آؤں تمہارے گھر؟ ایک گہری سانس اس کے سینے سے آزاد ہوئی۔ اس کی عمر قید کے آغاز کا وقت وہ اسی سے پوچھ رہا تھا۔ ابھی نہیں، میں نے آپ سے یہی کہنے کے لیے فون کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ میری پھپھو کا بیٹا ہے، اس کے بھائی سے میری بہن کی شادی طے ہے۔ میں چاہتی ہوں یہ شادی بنا کسی اختلاف کے، بغیر کسی بدمزگی کے ہو جائے۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ آپ مجھے اتنی مہلت تو دیں گے نا؟ یہ پوچھتے ہوئے اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ مہلت تم مجھ سے 10 سال کی مانگ لو روشنی۔ سید عالم شاہ تمہارے ایک وعدے پر اپنی عمر بتا سکتا ہے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھنا، کبھی بھی مجھ سے دھوکہ مت کرنا۔ عورت کی بے وفائی میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہاری ہر خطا آنکھیں بند کر کے معاف کر دوں گا۔ بس اپنی وفائیں میرے نام رکھنا، مجھ سے ہر حال میں سچ بولنا، ورنہ سید عالم شاہ خود بھی مٹ جائے گا اور تمہیں بھی مٹا دے گا۔ کبھی کبھی اس کے لہجے میں وہ تاثر ابھرتا تھا جو اس کو اندر تک سرد کر دیتا تھا۔ میں دھوکہ نہیں دوں گی آپ کو۔ اس مقصد کے لیے تو میں نے کسی اور کا انتخاب کیا ہے۔ وہ جیسے خیالوں میں گم ہو کر بولی۔ ایک بات مانو گی؟ جی کہیے۔ میرے سامنے اس کا ذکر مت کیا کرو۔ اس جملے میں ایک حکم بھی تھا اور ایک خاموش التجا بھی تھی، ایک عجیب فرمائش بھی تھی۔ جی بہتر، کوشش کروں گی، وہ آہستگی سے بولی۔ پھر کیا میں امید رکھوں کہ آپا کی شادی تک آپ کوئی پیش قدمی نہیں کریں گے؟ سید عالم شاہ وعدہ کرتا ہے، وہ فراخ دلی سے بولا۔ اور کسی چیز کی ضرورت ہو؟ شکریہ، وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ یقین جانیے آپ میری کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ بڑی محویت سے وہ مشین پر جھکی مہجبین کے جہیز کا ایک سوٹ سی رہی تھی جب مہجبین ہنستی مسکراتی اور کھلکھلاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ زوفی، جی کہیے، سرپرائز ہے۔ کس کے لیے؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 لفافے تھے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ چند لمحوں کے لیے وہ سب کچھ بھول گئی۔ سید عالم شاہ کا بھوت اس کے ذہن سے کہیں دور چلا گیا۔ وہ زوفی شاہ سے اجالا بن گئی۔ آذر کا خط ہے نا آپا؟
لہجے سے تمام تر مسرتیں عیاں تھیں۔ اس نے شرارت سے نفی میں سر ہلایا۔ آپا پلیز۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ آپا پلیز نہ ستاؤ نا۔ یہ لو، کیا یاد کرو گی کس سخی دل سے پالا پڑا تھا؟ اس نے حاتم تائی بن کر آخر اسے خط سے نواز دیا۔ بڑا چالاک ہے یہ آذر، 2 خط بھیجے ہیں، ایک ہم سب کے نام اور ایک صرف تمہارے نام۔ بے تابی سے اس نے لفافہ چاک کیا اور سطروں پر نظریں دوڑانے لگی۔ اس نے لکھا تھا، اپنے اجالا کے نام، جس کے نام سے میری زندگی میں اجالے ہیں۔ دعا ہے کہ بہت سی خوشیاں تمہارے ارد گرد رقصاں ہوں، بہت سی روشنیاں تمہیں اپنے حالے میں لیے رہیں۔ پیاری اجالا، مجھے علم ہے کہ تم مجھ سے خفا ہوگی، کئی دنوں سے میرے خط کی منتظر ہوگی، لیکن کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ میں اتنے دن سے خفا رہا ہوں؟ سوچتا رہا کہ بے چین ہو کر تم از خود مجھے یاد کرو گی، مجھے خط لکھو گی۔ پتہ تو تم امی سے لے سکتی تھی نا۔ آفس آتا تو یقین ہوتا کہ ابھی تمہارا خط پہنچا ہوگا۔ اسی انتظار میں پورا دن گزار دیتا۔ واپس لوٹتے ہوئے خیال رہتا کہ شاید تم نے رہائش گاہ کے پتے پر خط لکھا ہو اور میری میز پر سجا سارا دن تمہارا خط میرا انتظار کرتا رہا ہو۔ اس خیال میں ایسی خوشی ہوتی جیسے خط نہیں بلکہ تم میرے آفس سے لوٹنے کے منتظر ہو۔ لیکن ایک ایک کر کے بہت سے دن بوجھل، تھکے، اداس قدموں سے لوٹ گئے۔ تم نے اپنی ضد نہیں چھوڑی۔ سوچا کسی ایک نے تو ہار ماننی ہی ہے نا، تو پہل میں ہی کیوں نہ کر لوں۔ چلو نہ تم خفا نہ میں، اب تو راضی ہونا۔ اجالا میرا دل یہاں نہیں لگتا۔ دل ہو تو لگے بھی، کبھی کبھی جی میں آتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان کا ٹکٹ کنفرم کروا لوں، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ تم نے آتے سمے ایک فرمائش کی تھی، اگر تمہاری ایک فرمائش بھی پوری نہ کر سکا تو یہ وجود کس کام کا؟ مجھے یقین ہے جب میں سرخرو ہو کر لوٹوں گا تو تمہارا ہنستا مسکراتا وجود مجھے خوش آمدید کہے گا۔ تم میرے منتظر رہو گی، ہر حال میں، ہر موسم میں۔ اگر لڑائی ختم ہو گئی ہو تو اب مجھے جلدی سے خط لکھ دینا۔ تمام تر شدتوں سے منتظر ہوں۔ اپنی ہر دعا تمہارے نام، آذر۔ اس نے خط پڑھا اور بار بار پڑھا اور پھر تمانیت کے بھرپور احساس کے ساتھ ہنس دی۔ آذر۔ اس نے زیر لب کہا، آذر، آذر، اور پھر اس کی مسکراہٹوں نے دم توڑ دیا۔ خوف، وہم، اندیشوں کے بے شمار ناگ اس کے ذہن کی ہر رگ سے لپٹ گئے اور سید عالم شاہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کی نگاہوں کے پردے پر نمودار ہو گیا۔ خط اس کے ہاتھوں میں پھڑپھڑایا اور قید سے آزاد ہو کر دور چلا گیا۔ دیوانوں کی طرح بھاگ کر اس نے خط اٹھایا اور اسے چوم کر ہولے ہولے رونے لگی۔